کچھ کرو یا رسول اللہ گناہ کر تمہارے ہو گیا سر پر گناہ کر ایسی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جسم سے گندے چھیٹے پڑتے صابن تلاش کرتے ہیں کپڑوں پہ چھیٹے گندے پڑ جائیں تو ہم صرف صابن تیل کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں لیکن دل پہ جو غم جم جائے ان کو نہیں دیکھتے دل کو غم ہماری گلی والوں کو نہیں پتا کہ میں پیش کرنے کے لیے جناب شیخ محمد ریاض صاحب کو اسٹیج پر دعوت دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مہربانی یہ بحث نہ کر ہوش لیا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مال بات اور بھی کچھ مان شاہ تاجدار حرم بے بردوں کی بے کردوں کی وہ بھولیں گے داستان وہ شفاعِ آسیاں اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے مانگ لے مانگ لے مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ
جزاک اللہ. یہ تھے محمد عبداللہ صاحب کو بردہ شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں نعت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے سے بھتیجے محمد حسن کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر آ کر نعت رسول مقبول پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
رب نے منایا میلاد وسیلہ یہ تھے محمد اسد صاحب جو کہ نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. چنگیا نصیباں والے مائی آمنا چولی وچ لال بیٹھی پائی آمنا آئے نے مہمان اج بڑی دور دے رب نے لگائے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ العظیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد مدبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بغربته قصہ مختصر. بے مثل بے کیف بے مثال اللہ، بے مثل بے کیف بے مثال اللہ، کوئی اور نہیں دوجا خدا ورگا. بے مثل بے کیف بے مثال اللہ، کوئی اور نہیں دوجا خدا ورگا. سنے جوڑے دے جو عرش تو پار پہنچے، کوئی اور نہیں دوجا مصطفیٰ ورگا. لا تخفتا کرے ارشاد جیڑا، کوئی غوث نہیں غوث الورا ورگا. جس دے علم نے صائم حیران کیتا، کوئی علی احمد رضا ورگا. صفتاں یاریاں کیتیاں تو مولا کھا کے تین تے کدی زیتون دی سو. صفتاں یاریاں کیتیاں تو مولا کھا کے تین تے کدی زیتون دی سو. جس شہر آئے اس شہر دی سو، نالے قلم دی سو نالے نون دی سو. جینا اے ہوندا ہوندا کون بھی نہ، جینا کون ہوندا فایا کون دی سو. کدی رب سردار ناکار ہوندا ڈلے ہوئے حسین دے خون دی سو. حاضرین گرامی قدرات کی یہ نورانی محفل پاک اپنی تمام تر رعنائی کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اور یہ پہلی محفل ذکر حبیب آپ کی آج کی اس گلی میں انعقاد پذیر ہے. اور نوجوانان اہل سنت، نوجوانان غلامان رسول و غلامان اہل بیت نے جس انداز میں آج کی اس نورانی محفل پاک کا اہتمام انتظام و احترام کیا، میں تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ان کی پہلی محفل نعت ہے، اور پہلی محفل نعت پر میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع سے اس محفل پاک کا آغاز کروں. رب کی ربوبیت سے کروں یا محبوب کی محبوبیت سے کروں، الستو بربکم سے کروں یا قالوا بلا سے کروں، یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پیش کرنے کا ذکر کروں کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے صدقہ سے یہ کائنات بنائی گئی، یا اس محبوب کے آنے کا ذکر کروں، یا آتے ہی اس دنیا میں جبی کے جھکا دینے کا ذکر کروں، یا شہادت کی انگلی اٹھا کر امت کی مغفرت کی دعا کرنے کا ذکر کروں، محبوب کی زلف واللیل کا ذکر کروں، محبوب کے رخسار کا ذکر کروں، لب لالی کا ذکر کروں، محبوب کے کمال و جمال کا ذکر کروں، خد و خال کا ذکر کروں، محبوب کے کردار کا ذکر کروں، اس کے بیٹھنے کا ذکر کروں، اس کے اٹھنے کا ذکر کروں، اس کے آنے جانے کا ذکر کروں، معراج سماوات کا ذکر کروں، یا جنوں کے اسلام لانے کا ذکر کروں، یا دودھ کے ایک پیالے سے 70 کو سیراب کر دینے کا ذکر کروں، یا انگلیوں سے چشموں کے روا کر دینے کا ذکر کروں، یا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا ذکر کروں، یا اشارے سے سورج کو واپس لوٹا دینے کا ذکر کروں، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات میں آتے ہی کائنات کے جھوم جانے کا ذکر کروں، یا حاضرین گرامی قدر آج کی نورانی محفل پاک کی مناسبت سے، آج کی نورانی محفل پاک سے
کی ترجمانی کا اظہار کروں، یا اس محفل پاک کی نوعیت کو دیکھ کر، اس محفل پاک کی رونق کو دیکھ کر، اس کی زیبائی کو دیکھ کر، اس کی آرائش کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محفل پاک میں آنے کا ذکر کروں، یا اس محفل پاک میں آتے ہی غلامان مصطفیٰ کے دلوں کی کیفیتیں بدل جانے کا ذکر کروں، یا غلامان مصطفیٰ کا آقا کی یاد میں آنسو بہانے کا ذکر کروں۔ باہر کیا حاضرین گرامی قدر کسی بھی موضوع کا میں ابتدا کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ رات ختم ہو جائے اور بات ختم نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر ختم ہو جائے اور بات ختم نہ ہو، کیونکہ کسی نے بھی میرے آقا کا ذکر شروع کیا ہے، اس نے آخر پر یہی کہا ہے کہ زندگیاں ہو گئے ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات برا نہ ہوا۔ حاضرین گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ذکر ہو، آپ کے کمال و جمال کا ذکر ہو، آپ کے خط و خال کا ذکر ہو، آپ کے کردار کا ذکر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو، تو ہر کسی کوئی بھی وکیل لے لے، محدث لے لے، مقرر لے لے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو شروع کیا اور اسے مکمل بیان کیا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ میں نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے محفل پاک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آقا کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ احباب کو آغوش رحمت تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر آج کے نورانی محفل پاک کا آغاز بھی اس نورانی کلام سے کرتے ہیں کہ جس نورانی کلام کی ہر آیت نور ہے، ہر حرف نور ہے، اور یہ نور والے حروف جس کے بھی سینہ میں اتر جائیں اس کا سینہ نور نلا نور کر دیتے ہیں، کیونکہ حاضرین گرامی قدر یہ کتاب خود بھی نور ہے اور جن پر نازل ہوئی وہ ذات و برکات بھی نور نلا نور ہے، اور یہ کتاب کا اعزاز ہے، یہ اعجاز ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کسی بھی مقام پر ہو، سننے والے جو ہیں وہ وادی ہرا میں پہنچ جاتے ہیں اور کبھی تصورات کے مناظر طے کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف بلال کے خامدار پیچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس نورانی کتاب کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے نہایت ہی واجب احترام جناب محمد وسیم نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول فی القرآن المجید سے آج کی نورانی محفل پاک کا آغاز فرمائیں جناب محمد وسیم نقشبندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إن الباطل كان ظهوقا وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن
یہ تھے جناب محترم حافظ قاری محمد وسیم نقشبندی صاحب جو کہ آیات مقدسہ سے آج کی نورانی محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے، اور آج انہوں نے جن آیات کا انتخاب کیا ان آیات میں پہلی آیت کا مختصر سا حوالہ پیش کرتا ہوا آگے چلوں گا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں حق آ جاتا ہے باطل منہ چھپا کر بھاگ جاتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ حاضرین گرامی، اگر حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اہل عرب کا بہت برا حال تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا، میانوں میں سے تلواریں نکلتی اور صدیوں تک لڑائیاں کا سلسلہ جاری ساری رہتا تھا۔ اس وقت اہل عرب جو تھے وہ عورتوں کو لاؤڈیوں سے زیادہ درجہ نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا جب ظہور ہوا تو حاضرین گرامی قدر باطل قوتیں منہ چھپا کر بھاگ گئی، اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے ایسا انقلاب آیا کہ ہر کوئی حلقہ اسلام کی جانب اس انداز میں کھینچا چلا آیا کہ جیسے چاند کی طرف چکور اور مقناطیس کی جانب لوہا۔ دوستان محترم، آج کے نورانی محفل پاک میں ہمارے درمیان فنا خان نشیر الحال تشریف فرما ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ احباب ذرا یہ جگہ جو ہے اس کو ذرا سمیٹتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کی جو روحانی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے، محفل پاک کے آداب کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرتے ہوئے ہم آج کی نورانی محفل پاک میں اس محفل پاک کی تمام تر روحانیت اور روحانی کیفیتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ آپ احباب سے گزارش کروں سے تھوڑا آگے سیکھیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بسم اللہ آ جائے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، یہ میں درمیان میں جو فاصلہ ہے اسے اس لیے پر کروا رہا ہوں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قریب کھڑے ہو جاؤ، ٹخنوں سے ٹخنے ملا کر اور کندھوں سے کندھے ملا کر، اس لیے کہ اگر صفوں میں فاصلہ رہ جائے تو شک ہوتا ہے کہ کہیں
اللہ سبحان اللہ. او قبر لے آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ ظلمہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ او جلوہ ظلمہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ او دیکھنی حشر میں عزت رسول اللہ جس کو جو ملا ملا جس کو جو ملا ملا بٹ ہے نعمت رسول اللہ بٹ بیا رسول اللہ وہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ جان گیا جو سے مستغل ہوا وہ جہنم میں گیا جو سے مستغل ہوا ہے خلیل اللہ آج رسول اللہ ہے خلیل اللہ آج رسول اللہ وہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ تھے جناب شیخ محمد الیاس نقشبندی صاحب جو کہ کلام اعلی حضرت سے نواز رہے تھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حاضرین گرامی قدر حقیقی معنوں میں حضور علیہ السلام کی معراج کا اگر ذکر ہو تو آقا علیہ السلام کی بس یہ بچوں کو رہنے میں بچوں کا کام یہ ہوا کرتا ہے. کوئی بھی محفل ہو وہ بچوں سے نہیں بچتی، بچے اس میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے جو یہ کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا کے بچے جو ہے وہ بہت پسند ہے اور میرے آقا انہیں اپنی سواری پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور میرے آقا علیہ السلام بچوں کو تحائف عطا کرتے. میرے آقا نے بچوں سے بڑی محبت کی ہے اور بچے جو بھی کرتے ہیں کرنے دیں. ان کے یہ ناز جو ہے، ان کی یہ ادائیں جو ہیں، یہ معصوم جو ہیں. اور حاضرین گرامی قدر ان کی معصومیت کی بات کروں یا ان کے معصوم پن میں ان کی عادات کی بات کروں بار کیا پھر بات بہت دور نکل جائے گی. میں اپنے مضمون کی دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور جناب الیاس نقشبندی صاحب نے ہدیہ کلام پیش کیا اور جس انداز میں نقشبندیوں نے صاحب قرآن کی معراج کی شاید ہی کسی نے کی ہو کہ شب ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور کبھی دائیں پاؤں کو چوم رہے ہیں، کبھی بائیں پاؤں کو چوم رہے ہیں. آقا نے فرمایا کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق عرض کرتے ہیں آقا آپ کی معراج عرش اعظم تک ہے اور ہماری معراج آپ کے قدموں تک. اور حاضرین گرامی اگر معراج کا تذکرہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ بھی بیان کرنا لازم ہے کہ جب میرے آقا معراج کے لیے عرش اعظم کی طرف جا رہے تھے حضرت جبرائیل مقام سدرہ پر رہ گئے اور پھر جب آپ نے آقا علیہ السلام نے اگلا سفر شروع کیا تو اس سفر میں خدا بند قدوس نے لہجہ صدیق اکبر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور جب
میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اعظم پر پہنچے، علی کی محبت کو پایا، اس لیے میں نے لہجہ علمی میں تو اسے گفتگو کرنا جو ہے یہ اب آپ سے حاضرین گرامی قدر اگر اس معراج کے سلسلے کو اور طوالت میں لے کر جاؤں گا تو بڑی تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ اختیار میں آ جائے گی، اس لیے تفصیل میں جانے کی بجائے میں بس مختصراً عرض کرتے ہوئے آپ احباب کو حسن التباہ تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اب حاضرین سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ یکسوئی کے ساتھ اپنی تمام تر توجہات ادھر ادھر سے ہٹا کر بس محفل پاک کی جانب رکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سننا ہے، بس اس طرف توجہ رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور کرم سے مکمل مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر اب آپ کے سامنے میں ہدیہ نشری پیش کرنے کے لیے جناب اشرف حسین اشرفی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ کا نام پیش کریں۔ جناب اشرف حسین تجھ کو اے ظاہر مبارک قصر جنت کا آیا، تجھ کو اے ظاہر مبارک قصر جنت کا خیال، بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے، بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے۔ الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، کر دے جو قربان سب ہو صدیق کا من چاہیے، کر دے جو قربان سب ہو صدیق کا من چاہیے، جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت ان کا دامن چاہیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت ان کا دامن چاہیے، سایہ دامان رحمت یوں مل سکتا نہیں، سایہ دامان رحمت یوں مل سکتا نہیں، سنیت کا خوب گہرا رنگ و روغن چاہیے، سنیت کا خوب گہرا رنگ و روغن چاہیے، ہے جہنم لا کی صدا مزید، ہے جہنم لا تلاول کی صدا مزید، اس کو ایندھن کے لیے آقا کا
دشمن چاہیے اس کو ایندھن کے لیے آقا کا دشمن چاہیے شان احمد چشموں کو نائے نظر شان احمد چشموں کو نائے نظر نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضور اللہ شاہ سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لے آج کی سنورانی محفل پاک میں اپنے نہایت ہی واجب احترام واجب تعظیم جناب محترم قبلہ سید فضل قدیر شاہ صاحب قامت خاتون قدسیہ کو میں بزم ذکر خیر الورا کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی سنورانی محفل پاک میں حضور قبلہ بندہ نواز کی تشریف آوری پر تمام بزم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بزم کو سجانے کے لیے آپ نے جن کی آدمی بزم سجائی ہے انہی کے گھرانہ کی ایک شمع اس محفل پاک میں آپ تشریف فرما ہے جو اس محفل پاک کو روشن کرتی ہوئی ہم سب کے تصورات کو اور ہماری نظروں کو یہاں سے بہت دور اس بارگاہ میں لے جائیں گے جس بارگاہ کی متمنی ساری کائنات جناب محترم اشرف حسین اشرفی صاحب کلام کو جاری رکھیں شان احمد تیرا چشموں کو نائے نظر نور باطن دینے کو قلب روشن چاہیے صورت جان میں اللہ کے نور مبین صورت جان میں اللہ کے نور مبین آپ کے سائے میں برہاں کو نشے من چاہیے آپ کے سائے میں برہاں کو نشے من چاہیے سعی برنے حق میں گر کو زن عظیمن چاہیے اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بارہ قربان جاؤں آپ کو اجازت سبحان اللہ ماشاءاللہ انتظامیہ کا یہ حال ہے آج کی محفل پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے تو حاضرین گرامی میں آپ کی اس علاقے کا ماحول سمجھتا ہوں اس گلی کا ماحول سمجھتا ہوں لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ محفل پاک کا عنوان کیا ہے مفہوم کیا ہے اس مناسبت سے اگر گفتگو کی جائے نعرے لگائے جائیں تو پھر بالکل مناسب ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات و شوق و سلامت رکھے. ماشاءاللہ گلی جو ہے یہ ہے تو چھوٹی لیکن یہاں کے رہنے والوں کے دل بہت بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو مزید وسعت عطا فرمائے. اور آپ سے مجھے گزارش کروں گا کہ اب آنے جانے کا سلسلہ جو ہے اسے ختم کر دے. خدا اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا دوستان محترم، اب آپ کے سامنے ہدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں فیصل آباد کی وہ آواز پیش کرنے والا ہوں کہ یہ جس بھی مقابلہ میں گئے ہیں مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے علاوہ یہ 9 مرتبہ خانہ نشری الحان میں سب سے معدل خانہ خانہ مصطفیٰ ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جب یہ نعت مصطفیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نعت میں گم ہو گیا.